رمضان المبارک نیکیوں کی برسا بہار کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کہتے ہی اس عمل کو ہیں کہ جس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نیکی نیکی ہے۔ اللہ چاہے تو معمولی بات سے راضی ہو جائے، وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے کہ اس زندگی میں، ناپائیدار زندگی میں، اس کا خالق و مالک اس سے راضی ہو گیا۔ جسے اللہ کی رضا مل گئی، سمجھ لیجئے اسے ہر دولت مل گئی، ہر نعمت مل گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی اللہ کی خوشی کا نام ہے۔ ہر وہ عمل جس سے رب خوش ہو جائے۔ پھر یہ حدیث پاک بھی ہمیں اپنے دلوں پہ لکھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالی جس کی ایک نیکی بھی قبول کر لے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت تو ہماری اتنی نزدیک کر دی ہے، اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم اس زندگی کے لمحات میں ہمیں اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے خوش ہو جائے۔ جب ہماری موت کا وقت آئے تو خالق و مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ اللہ ہر کلمہ گو کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات جب سونے لگو وضو کر کے سویا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رات تمہارے ان بالوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بٹھا دے گا۔ وہ فرشتہ بیٹھتا رہتا ہے، ساری رات بیٹھا رہتا ہے۔ جیسے ہی انسان پہلو بدلتا ہے، ذرا سی حرکت کرتا ہے، فرشتہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو آئیے عادت بنا لیں، رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیں۔ جب وضو کریں گے ساری رات ہماری عبادت میں گزر جائے گی، چاہے ہم چارپائی پہ پہلو بدلتے رہ جائیں، کریم اللہ فرشتہ مقرر کر دے گا جو ہمارے لیے مغفرت و بخشش کی دعا مانگتا رہے گا۔ اگر یہی عادت رہی تو پھر اللہ توفیق دیتا ہے۔ توفیق ایسی ہوتی ہے کہ جب آخری لمحے آتا ہے انسان وضو کرتا ہے، پھر جب وہ لمبا سوتا ہے قیامت تک سوئے گا، پھر بھی فرشتہ اس کے پاس ہوگا، وہ پہلو بپہلو لمحہ بلمحہ یہی دعا مانگتا رہے گا، یا اللہ اسے معاف فرما دے، یا اللہ اسے معاف فرما دے۔ اے بندہ مومن تیری قسمت کتنی اعلیٰ ہے، اے بندہ مومن تو اللہ کو کتنا پیارا ہے، تو وضو کر کے لیٹنا تو نے ہے، آرام تو نے کرنا ہے۔ وہ کہتا ذرا پاک و صاف بن کے آ جاؤ۔ جب پاک و صاف بن کے آ جاؤ گے
میں کریم اللہ فرشتہ مقرر کر دوں گا جو تمہارے لیے مغفرت و بخشش کی دعا مانگتا رہے گا۔ اگر اللہ نے بخشنا ہی نہیں ہے تو فرشتہ کیوں مقرر کیا ہے؟ فرشتہ اسی لیے مقرر ہے کہ رب اس امت کی مغفرت چاہتا ہے، اس امت کی بخشش چاہتا ہے، اسے معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان صبح کو اٹھتا ہے اور صبح اٹھتے ہی من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ، جس نے کہا میں اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا، میں راضی ہوں اس بات سے کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ کو جب رب مانا تو اسے بے عیب مانا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین مان کے میں راضی ہو گیا، اسلام میرا دین ہے، میں اس سے خوش ہوں، اس دین میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، وب محمد النبیہ، اور محمد مصطفیٰ کو میں نے نبی مانا ہے، جب انہیں نبی مان کے میں راضی ہو گیا تو محمد مصطفیٰ میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ جو بندہ مومن یہ کلمہ پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت پکی کر دی ہے، لازم کر دی ہے۔ آئیے ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے نکلے ہوئے کلمات کے مطابق ہم سب کے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ یہ اس اللہ کی مہربانی ہے، یہ رب کا لطف و کرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنتے ہوئے میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہی ہے من قال اذا اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، وہ آدمی جس نے صبح ہوتے ہی یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَأَنَا الزَّعِيمُ لَأَخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ میں قیامت کے دن اس کے بازو کو پکڑ لوں گا، اس کے ہاتھ کو پکڑ لوں گا اور جنت میں داخلے سے پہلے اس کے ہاتھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو جو یہ کلمہ صبح پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ، میں وعدہ کرتا ہوں، میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ اس کے ہاتھ کو پکڑوں گا، میں ذمہ دار ہوں اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کے لے جاؤں گا، اسے جنت کے دروازے کے اندر لے جاؤں گا۔ تو کتنا بڑا انعام ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے یاد کرنے والا، اس کے دو فائدے، ایک تو اللہ کے نبی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اور دوسرا بڑا فائدہ ہوگا کہ صبح صبح رب یاد ہو جاتا ہے، اللہ یاد ہو جاتا ہے، نبی یاد ہو جاتا ہے۔ جسے صبح صبح اللہ اور اس کا رسول یاد ہو جائے، سمجھ لیجئے رب تعالیٰ نے اس کے لیے دن کو بڑا اچھا مقرر فرما دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے ایسے کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے پروردگار بھی راضی ہو جائے، پروردگار کا محبوب بھی راضی ہو جائے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد یقول حین یمسی و حین یصبح ثلاث مرات، جو بندہ شام کو اور صبح کو تین تین مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے، جو بندہ شام کو بھی اور صبح کو بھی تین تین مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، آسان سا جملہ ہے، یہ جملہ شام کو بھی تین مرتبہ پڑھ لے اور صبح کو بھی تین مرتبہ پڑھ لے، الا کان حقا اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنی کرم سے کسی چیز کو اپنے آپ پر لازم کرتا تو یہ اس کی مہربانی ہے۔ اللہ ارشاد فرما، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ اسے قیامت کے دن راضی کر کے چھوڑے گا، اسے خوش کرے گا، قیامت کو خوش کرے گا۔ اب بندہ مومن تیری مرضی ہوگی قیامت کو تو صرف اپنے آپ پہ خوش ہو جائے، اپنی اولاد کو جنت لے جا کے خوش ہو جائے، اپنے رشتہ داروں کو جنت لے جا کے خوش ہو جائے، اپنے یاروں کو جنت لے جا کے خوش ہو جائے، اب تیری مرضی ہے، تو اللہ کے نبی کے ارشادات پر عمل کر تو صحیح، انشاءاللہ نیلی چھت والا بڑے مجمع میں تجھے راضی کرے گا۔ میں کہا بول تجھے کیا چاہیے، اس وقت تیری مرضی ہوگی، جو تو بولتا جائے گا کریم اللہ تجھے عطا فرماتا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عادت بنا لیجئے، یہ کلمات طیبات ہیں، چھوٹا سا جملہ ہے، اسے یاد کر لیجئے، 3 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 3 مرتبہ شام پڑھ لیں، ایک تو جنت واجب ہو جاتی ہے 1 مرتبہ پڑھنے سے ہی، پھر قیامت کو اللہ راضی کرے گا، پھر قیامت کو آپ کا کوئی عزیز نظر آئے جہنم جاتے ہوئے، آپ عرض کر دیں یا اللہ اسے جنت دے دے، رب نے راضی کرنا ہے، رب کہے گا بندے تو زبان سے نکال تو صحیح، میں اسے جنت لے جاتا ہوں، کوئی دوست، کوئی یار، کوئی ملنے والا تو مل جائے، انشاءاللہ ایمان والا 1 2 نہیں سینکڑوں کو جنت میں لے جائے گا۔ رب فرماتا ازل سے لے کے ابد تک مجھ سے مانگتے رہو، میں تمہیں دیتا رہوں، میرے خزانے میں تو ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، رب تعالیٰ کی بخشش اور رب کا کرم ہے۔ یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کے برسات ہے، رحمتوں کی بہار ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، لمحہ لمحہ رحمتیں برس رہی ہیں، لمحہ لمحہ کرم ہو رہا ہے۔ آئیے اس کرم سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کو راضی کر لیں، ایسا راضی کریں کہ وہ راضی کیا ہو ہمیں راضی کرتا رہ جائے، کہ اس کے محبوب کا ارشاد ہے اب بندے تو اللہ کا بن تو صحیح، انشاءاللہ پاک پروردگار تجھے راضی کر دے گا۔ اور ایک اور ارشاد گرامی سنیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہر ایمان والے کو توفیق عطا فرمائے، مومن بغیر نماز کے نہیں ہے، ایمان اور نماز لازم ملزوم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ بعض نے کفر کا معنی کچھ اور لیا ہے، وہ اصلی کفر نہیں کچھ اور کیا ہے، پھر بھی کفر لفظ اچھا نہیں ہے۔ مومن نماز نہیں چھوڑتا، کسی حالت میں نہیں چھوڑتا۔ فرمایا اگر تمہیں جلا دیا جائے، اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر بھی اللہ کی نماز کو نہ چھوڑنا، رب کی بندگی کو چھوڑنا۔ ہم تو نام بڑے دھڑلے سے لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بڑے عقیدت مند ہیں، سید الشہداء کا امام حسین کا بڑا جشن بھی مناتے ہیں، بڑا ذکر کرتے ہیں۔ سنا کہ کربلا کے میدان میں ان کا سر کٹ رہا تھا، پھر بھی اس وقت انہیں اللہ کی بندگی نہیں چھوڑی تھی، ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ بندہ مومن یہ ہوا کرتا ہے، کسی بھی حالت میں نماز کو نہیں چھوڑتا، مومن اور نماز لازم و ملزوم ہے۔ آئیے آج سے پہلے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ سے عہد کریں یا اللہ کچھ بھی ہو جائے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جب آپ نماز نہیں چھوڑیں گے کریم اللہ پھر آپ کو خالی نہیں چھوڑے گا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کو معمول بنا لیا، فرض ہوتا ہے فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، ہم یہاں فرضوں اور دعا کے درمیان تھوڑا سا وقفہ دیتے ہیں اسی لیے تاکہ مسلمان آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اب جو آیت الکرسی پڑھتا ہے فرمایا اس کے جنت جانے میں رکاوٹ، لفظ سنیے غور سے ذرا، کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے جنت جانے میں رکاوٹ اس کی اپنی موت ہے، ابھی موت آئی نہیں اس لیے جنت نہیں گیا، جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ گھر والے رو رہے ہوں گے، بیٹا بیٹی رو رہے ہوں گے، چچا ماموں رو رہے ہوں گے، بہن بھائی رو رہے ہوں گے، لیکن وہ تو سیدھا جنت میں جا چکا ہوگا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، رب کا کرم ہے۔ آئیے نماز کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھتے ہیں، یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت الکرسی ہے، قرآن پاک کی اعظم آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی عظمت والی آیت ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کو یاد کرتے ہیں، یہ آیت الکرسی یاد ہو جائے، ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیجئے، مزے سے زندگی گزاریے کہ جیسے ہی موت کا وقت آئے گا انشاءاللہ آنکھیں بعد میں بند ہوگی، رب تعالیٰ اپنا جلوہ پہلے دکھا دے گا۔ اور بندے تو آ تو صحیح، تو مجھے یاد کرتا رہا، میرے نبی کے ارشاد پہ عمل کرتا رہا ہے، بس تیری آنکھیں بند ہونے کی دیر تھی، سیدھا ہم نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ ہمارے اسلاف میں ایک بزرگ ہوئے حضرت مہان رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اس وقت دور ایسا تھا بادشاہ ناراض ہوتا تھا، گردن اڑاتا تھا، اس کو یہ قتل کر دو مار دو، وہ ظلم ستم کا دور تھا۔ بہرحال ان کے ساتھ بھی ایسی ہی بیتی، ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ کسی نے پوچھا، بعد میں خواب میں ملے، کسی نے پوچھا حضرت جی کیا بیتی؟ آپ نے فرمایا بس ایک جھٹکا لگا ہے، جھٹکے کے بعد میں نے آنکھیں کھولی تو سامنے مجھے جلوہ الہی نظر آ رہا ہے، مجھے میرا رب نظر آ رہا ہے، رب تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ یہ کیسے ہے؟ ایمان والے آیت الکرسی پڑھ، ہر نماز کے پڑھ، یہ تیرے جنت جانے میں رکاوٹ تیری موت ہوگی، جیسے ہی تیری آنکھیں بند ہوں گی رب تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا، سامنے اللہ تعالیٰ کا جلوہ تجھے نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ آئیے اس امت پر بڑی مہربانی، بڑی شفقت ہے، ہم بھولے ہوئے، ہم رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، سیدھے رستے پہ نہیں جا رہے ہیں، حالانکہ روزانہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے رکھنا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کن پر کیا ہے؟ من النبیین، نبیوں پر، یہ نبیوں کا راستہ، صدیقین، صدیقوں کا راستہ، شہداء، شہیدوں کا راستہ، صالحین اور صالحین کا راستہ ہے۔ ایمان والے نبی بھی نماز نہیں چھوڑتے، شہید بھی نماز نہیں چھوڑتے، صالحین بھی نماز نہیں چھوڑتے، متقی اور پرہیزگار بھی نہیں چھوڑتے۔ آ جاؤ، ان لوگوں کا طریقہ ہے نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جب نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں نظر آ جائیں، اللہ کا انعام ہوگا، رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہوگا، رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو آئیے اس کو نہیں چھوڑتے، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں معاملات ہیں، انسان ایک دوسرے سے برتاؤ کرتا ہے، میل ملاپ ہے، آپ نے گفتگو کرنی ہے، آپ نے ملنا ہے، دنیا میں رہنا ہے۔ اب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کون ہیں؟ اہل جنت جنتی لوگ کون ہیں؟ فرمایا من مالا اللہ تعالی اذنیہ من سماع الناس خیر وہو یسمع، وہ جہاں بھی کہیں بیٹھا ہونا، دو چار آدمی پرے باتیں کر، یار بہت اچھا آدمی، یار یہ بہت اچھا آدمی، وہ سن بھی رہا ہو، یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم ایسا عمل کرو، اس طریقے سے برتاؤ کرے کہ ہر آدمی کا یار بہت اچھا آدمی ہے،
بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے. ہاں ایسا جب تمہارے کان میں ایک دو مرتبہ بھی آ گئی پھر اللہ فرماتا ہے ان کی زبان سے جو نکلا ہے نا میں نے اس کی وجہ سے تجھے جنت دے دی ہے. جو میں جانتا ہوں میں نے وہ معاف کر دیا ہے. وہ رحیم معاف کرنے والا، وہ کریم معاف کرنے والا. ہمیں ایک دوسرے سے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے، خندہ پیشانی کا حکم دیا گیا ہے، محبت اور پیار سے ملنے کا حکم دیا گیا ہے. جب بھی کہیں بیٹھو اگر دو چار آدمی باتیں کرتے کہہ دینا یار بہت اچھا آدمی ہے، آپ اپنے کانوں سے سن لیں، اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ جنتی ہونے کی مہر اللہ نے لگا دی ہے. تو اللہ رب العزت ہر اہل ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جانیں یہ ہمارے جسم ہمارے نہیں ہیں، اللہ نے دیے ہیں. اللہ نے اللہ کا دیا ہے نا، میرا جسم اللہ کا دیا، آپ کا جسم اللہ کا دیا ہے. لیکن اللہ پھر کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومن کی جانیں بھی خرید لی ہیں، مومن کا مال بھی خرید لیا ہے. اب نہ جانیں ہماری جانیں ہیں نہ مال ہمارا مال ہے. یہ جان بھی اللہ کی، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، یہ خرید لیا ہے. اب جیسے اس کا حکم ہے اسا تصرف کرو، اس کے حکم بغیر تصرف نہیں کر سکتے. ہماری جان نہیں ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، اس کے بدلے جنت ہے. ہم نے اپنی جان کے بدلے، اپنے مال کے بدلے جنت لے لی ہے. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، خرید و فروخت ہو گئی ہے. جب خرید و فروخت ہو گئی پھر ہمارا اس میں کوئی حق نہیں رہا. یہ اس کی مہربانی ہے، اس نے چند دن ہمیں دے دیے ہیں، ورنہ اللہ نے تو مومنوں سے ان کا مال بھی خرید لیا ہے، مومن سے اس کی جان بھی خرید لی. اب میں بازار سے یہ کاپی خریدتا ہوں، جب میں نے پیسے دے دیے کاپی لے لی، اب دکاندار کا کوئی حق نہیں رہا، یہ تو میری ہو گئی، اس میں اس کا کوئی نہیں، میں اس پہ لکھوں جو چاہے کروں. اس طرح اللہ فرماتا ہے مومن میں نے تیری جان بھی خرید لی ہے، تیرا مال بھی خرید لیا ہے، اس کے بعد میں بدلے میں تجھے جنت دے دی ہے. اب نہ جان تیری جان ہے نہ مال تیرا مال ہے. اس جان میں وہ کرے گا جو میں کہتا ہوں اور اس مال میں بھی وہی کرے گا جو میں کہتا ہوں. جب تم ایسا کرو گے پھر تمہاری جان بھی اللہ کے حوالے ہے، مال بھی اللہ کے سپرد ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، پھر اللہ کی جنت انتظار کر رہی ہے. کب بعد آئے گا؟ جیسے ہی بعد آئے گا رب تعالیٰ تمہیں اپنی جنت میں پہنچا دے گا. یہ اللہ کا انعام ہے، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے. آئیے ان ارشادات پر عمل کرتے ہیں. رمضان المبارک ہے، سحری کو اٹھتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، مومن سحری کو اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ایک حدیث پاک کو سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں من خاف ادلجا، جسے کسی مقام پر ڈر ہونا کہ یار یہیں کچھ چور اچکے تو نہیں، کوئی حملہ آور تو نہیں ہے، وہ ادلجا منہ اندھیرے نکل جاتا ہے وہاں سے، منہ اندھیرے وہاں سے رات کو ہی نکل جاتا ہے کہ یہاں تو خطرہ ہے. ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو رات کے آخری حصے میں نکل جاتا ہے وہ منزل کو پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے مقام کو پہنچ جاتا ہے. فرمایا الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، سن لو اللہ کا جو بھاؤ ہے وہ بڑا مہنگا ہے، اللہ جو چیز بیچ رہا ہے بڑی مہنگی ہے. الا ان صلاۃ اللہ جنہ، اللہ تعالیٰ کا بھاؤ، اللہ کا سامان جو ہے وہ جنت ہے. رب نے بڑی مہنگی جنت رکھی ہے، ایسی جنت ہے کہ جس کا نظارہ نہیں ہے، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کو اس جنت میں جو کنگن پہنائے جائیں گے، اگر ایک کنگن بھی اس دنیا پہ ظاہر کر دیا جائے سورج کی روشنی اس کے سامنے ختم ہو جائے. ساری دنیا کا سونا چاندی ایک طرف رکھ دو، ایک پلڑے میں رکھ دو، مومن کو جو ایک کنگن پہنایا جائے گا اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس کے مقابلے ساری قیمت زیر ہو جائے گی. ایمان والے اللہ نے تیرا سودا کر لیا ہے اور تجھے جنت دی ہے. جنت بڑی مہنگی جنت ہے. رب کہتا منہ اندھیرے اٹھو، تہجد پڑھو، گویا تم نکل گئے ہو، اللہ کو یاد کرو، رب کا ذکر کرو. اندھیرے منہ اٹھتے ہیں، رات کے وقت بھی اذانیں نہیں ہوتی، اس وقت پروردگار کو
یاد کرتے ہیں. جو اس وقت یاد کر لیا چاہتا ہے بالغ المنزل، وہ منزل پہ پہنچتا ہے. منزل پہ کیا پہنچتا ہے؟ خود ہی نہیں جاتا ہے، سینکڑوں کو ساتھ بھی لے کے چلا جاتا ہے. اللہ مہربانی کرتا ہے، رب کرم فرماتا ہے. تو جو اللہ والے راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، یہ قیامت کو خالی نہیں جائیں گے، اکیلے نہیں جائیں گے، سینکڑوں ہزاروں کو ساتھ لے کے جائیں گے. یہ تو ہمت کی بات ہوگی، کتنوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اللہ کی عطا کی بات ہوگی. جتنا رب تعالیٰ کو یاد کیا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ انعام بھی عطا فرمائے گا. حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ خانہ کعبہ میں جس پر غلاف ہے اس کمرے میں آپ نے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا. ساری رات کھڑے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے. پھر صبح کہنے لگے ربا ما عبدنا کا حق کا عبادت کا وما عرفنا کا حق کا معرفت کا. یا اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم سے ادا نہ ہو سکا، جیسے تیری معرفت کا حق تھا ہم سے ادا نہ ہو سکا. یہ وہ اللہ والے ہیں، ان کی زندگی کے 50 سال ایسے ہیں کہ عشاء کے وضو سے اب فجر کی نماز پڑھتے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، اکیلے نہیں جائیں گے، لے کے جائیں گے. جتنا طاقتور انجن ہوگا اس کے پیچھے جتنے ڈبے لگا دے وہ سب کو لے کے چلا جائے گا. یہ ہمارے انجن طاقتور ہے، یہ ہمارے امام قوت والے ہیں، یہ ہمارے بزرگ جو ہیں بڑے نصیبوں والے ہیں. اللہ نے بڑی ہمتیں طاقتیں دی ہیں. زندگی انہوں نے فضول نہیں گزاری، رب کو یاد کرتے گزاری ہے، اللہ اللہ کرتے گزاری ہے، رب کا ذکر کرتے گزاری ہے. اور قیامت کو ان کو دیکھنے والا منظر ہوگا، وہ جائیں گے تو کچھ شان سے جنت میں جائیں گے. دور سے پتہ چلے گا کہ محمد مصطفیٰ کا غلام جنت جا رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ان کا نیاز مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہمارا اصلی گھر جنت ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس جنت کے لیے تگ و دو کریں، محنت کریں. جب محنت کریں گے انشاءاللہ پھل ملتا ہے، محنت کرنے والے پہ انعام ہوتا ہے. ایک اور حدیث پاک سنتے چلے جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسلم، جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے 3 مرتبہ، قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ، جب کہتا ہے نا یا اللہ مجھے جنت دے، یا اللہ مجھے جنت دے، یا اللہ مجھے جنت دے، تو وہ جنت کہتی ہے یا اللہ اسے میرے اندر داخل کر دے، اسے جنتی بنا دے. 3 مرتبہ، صبح بھی 3 مرتبہ کہہ دے، شام بھی 3 مرتبہ کہہ دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم ادخل، یا اللہ اسے جنت، مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے، مجھے جنت میں داخل کر دے. جنت خود آوازیں دیتی ہے، کہتے یا اللہ یہ میرا دیوانہ ہے، پہنچا دے میرے اندر، اسے میرے پاس لے آ، اے پاک پروردگار مہربانی کر دے، اسے جنتی بنا دے. وہ کتنا خوش قسمت ہے جسے رب تعالیٰ روزانہ جنتی بنا رہا ہے اور اس کے لیے روزانہ جنت دعائیں مانگتی ہیں. پھر ارشاد میں ومن استجار من النار سلاسل قالت النار اللہم اجرہ من النار. اور جو 3 مرتبہ دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، وہ جہنم اور دوزخ کہتے ہیں یا اللہ اسے مجھ سے پرے ہی رکھنا، یا اللہ اسے دور ہی رکھنا، میرے اندر نہ لانا. ایمان والے تو صرف 3 مرتبہ اللہ کے پیارے نام سے یاد کر لے، انشاءاللہ جنت روزانہ تجھے آواز دے گی اور جہنم روزانہ کہے گی یا اللہ اس سے مجھے پرے کر دے. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے 7 مرتبہ یہ کہا یا اللہ فجر کی نماز کے بعد، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر، 7 مرتبہ یہ کہا